یہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں. چلو سبحان اللہ. ابھی بھی زندہ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختوم اشرف جہانگیر سمنانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ میں نے حضرت خضر کو دیکھا کہیں نہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ حضرت خضر ہے، ابھی بھی زندہ ہے. سرکار روشن نبی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی مسجد میں تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر کرتے کرتے، وعظ کرتے کرتے، نصیحت کرتے کرتے سرکار غوث الثقلین کو مریدوں نے دیکھا کہ خلا میں پرواز کرنے لگے، آپ آسمانوں میں اڑنے لگے. دیکھا جہاں تک ان کی بصیرت کام کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد نہ دیکھ پائے کہ کہاں گئے ہیں سرکار شیخ لامکانی. عبدالقادر جیلانی کو نہ دیکھ سکے. تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد پھر وعظ چالو فرما دیا، پھر اپنی تقریر چالو فرما دی. جب آپ کی تقریر ختم ہوئی، مریدین کا حلقہ تھا، تشریف لائے، عرض کرتے ہیں سرکار شیخ لامکانی، اے قطب ربانی، اے محبوب سبحانی، محمد سمجھ میں نہیں آتا. آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ دوران تقریر خلا میں پرواز کرنے لگے، آسمانی دنیا میں تشریف لے جانے لگے. سرکار کہاں تشریف لے کر کے گئے تھے؟ تو سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، اے میرے مریدو، اسی راستے سے حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا. اسی راستے سے حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اسی راستے سے وہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. تو میں آسمانی دنیا میں تشریف لے گیا، اور میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی. اور ملاقات کرنے کے بعد میں نے کہا، چلیے پہلے میری مسجد میں اپنے نانا کے تعریف و توصیف میں ہوں. ابھی مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہو رہی ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان کے رحمت کے پیاروں کی تعریف ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے شہزادوں کی تعریف ہو رہی ہے. چلیے پہلے میری مسجد میں حضرت خضر کو آسمانی دنیا سے غوث اعظم بغداد لائے اور اپنی مسجد میں ڈھالا. تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد جب بیان مکمل ہوا، حضرت خضر جانے لگے. اعلیٰ حضرت کی نظر گہری نظر تھی، بڑھ گئی، اور کہتے دنیا والوں، یہ کوئی اور تحریر نہیں ہے، یہ مقام غوثیت ہے. عبدالقادر جیلانی کے مسجد میں جو آسمانی دنیا سے زمین پر اتر گئے، انہیں خضر کہتے ہیں. خضر ہے، خضر. یہ کہہ کے چھوڑا نہیں ہے. توجہ دیجئے، یہ کہہ کے چھوڑا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شکر کے جوش میں جو ہے وہ بھلا کیا جانے. شکر کے جوش میں جو ہے وہ بھلا کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. کیا بات ہے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تو حضرت خضر علیہ السلام سرکار غوث پاک کی دہلیز میں حاضر ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو حسینی حسن کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے گنوری جوت کے سنی جیالے مسلمانوں، یہ اللہ کے ایک ولی کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہو. اور جب انسان خادم ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے مخدوم بن جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ خدمت بڑی عجیب چیز ہے. خدمت کرتے 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 آدمی کی منزل بدل جاتی ہے. ایسا خادم کہاں ملے گا جس کا مخدوم غوث اعظم ہو. کلو سبحان اللہ. ہماری خدمت میں خدمت پاس کرتی ہے. اگر کسی نے امام کو لوٹا سے پانی دے دیا، وضو کرا دیا، تو کہہ رہا ہے کہ آج میں نے اپنے امام صاحب کو وضو کروایا ہے. اور اگر کسی نے اور محبت جتلائی، میں نے امام صاحب کو اجمیر شریف بھیج دیا ہے. اور کسی نے محبت بڑھ گئی، ہم نے امام صاحب کو مکہ شریف بھیج دیا ہے. یاد رکھیے یہ محبت آپ کی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک محبت اور بھی ہے جس نے کیا ہے. وہی اسی الہ آباد کی سرزمین میں ایک ہمت گنج ہے جہاں حضرت سیدنا شیخ منور آرام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی خدمت کی ہے، کسی اور کی خدمت نہیں بلکہ خدمت کی ہے تو غوث پاک کی خدمت کی ہے، سرکار محی الدین کی خدمت کی ہے، عبدالقادر جیلانی کی خدمت کی ہے. کون سی خدمت؟
جب جب وضو کے لیے ضرورت محسوس ہو، جب جب آپ کو ضرورت پڑے، تو یہی وہ شخص حضرت شیخ منور ہے کہ لوٹے میں پانی بھرتے، عبد القادر جیلانی کے بارگاہ نور میں حاضر ہوتے اور کہتے سرکار ہاتھ بڑھائیے، تو ہاتھ بڑھاتے، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے پانی ڈالتے، چلو اپنے ہاتھ سے وضو کراتے۔ وضو کرانے والا شیخ منور، وضو کرنے والا شیخ لامکانی، اللہ سبحان اللہ، پیر لاسانی، قطب ربانی، وضو کراتے۔ ایک دن دو دن نہیں، سسٹم چلتا رہا، وضو کراتے رہے۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے سنا حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں زندہ ہیں؟ سب کو تو موت آ رہی، وہ زندہ کیوں ہیں؟ تو کہا اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ لوگ کہے میں آب حیات پی لیا، کیا تم نے آب حیات پی لیا ہے اس لیے وہ زندہ ہے؟ آب حیات پی لیا ہے، زندہ ہے۔ تو پانی لانے تو گئے غوث پاک کی بارگاہ میں کہ وضو کرا دیں قاری صاحب، لیکن سوچنے لگے کہ آب حیات کہاں ملے گا؟ آب حیات کہاں ملے گا؟ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا ہے، اس میں وہ زندہ ہیں۔ آب حیات کہتے کس کو ہیں؟ آب حیات ہوتا کیا ہے؟ آب حیات ملے گا کہاں؟ اسی اشنا میں پانی لائے تو تاخیر ہو گئی، دیر سے پہنچے۔ سرکار قطب ربانی کی نگاہ ولایت اٹھی، ارشاد فرماتے ہیں منور کیا سوچ رہے تھے تم؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو کوئی علم نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت شاہ منور سوچ رہے ہیں، سوچنے کو بھی غوث اعظم بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اے منور کیا سوچ رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے آب حیات پی لیا ہے؟ یہی سوچ رہے تھے؟ کہا سرکار یہی سوچ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ اور سوچ رہے تھے، یہ بھی تو تم سوچ رہے تھے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہے۔ آب حیات ہوتا کیا ہے؟ آب حیات کہتے کس کو ہیں؟ آب حیات ملتا کہاں ہے؟ یہی نہ سوچ رہے تھے؟ سرکار سوچ رہا تھا تو فرماتے ہیں آؤ پہلے تمہیں آب حیات دکھلا دوں۔ بولو بولو محبت سے بولو، کیا فرمایا؟ ابھی آؤ میں تمہیں آب حیات دکھلا دوں۔ کہا سرکار کہاں ملے گا؟ کہا جلدی سے لاؤ، لوٹا ہم کو دو۔ لوٹا سرکار غوث پاک نے لے لیا، پانی بھرا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے منور سامنے بیٹھ جاؤ، سامنے بٹھال دیا، اور بٹھالنے کے بعد فرماتے ہیں ذرا سے چلو بنا لو۔ چلو بنا لیا انہوں نے، سرکار غوث پاک نے اسی لوٹا سے آپ نے ایک چلو پانی ڈال دیا منور کے ہاتھوں میں۔ کہا بیٹا بھر گیا؟ کہا بھر گیا۔ کہا پی لو جلدی سے، بسم اللہ شریف پڑھا، پی لیا۔ اس کے بعد فرماتے ذرا سے دوسرا چلو بناؤ۔ دوسرا چلو بنایا، پانی ڈال دیا، غوث پاک نے بھر گیا۔ کہا بیٹا پی لو، پی لیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ ہاتھ میں چلو بنا کے پانی لے لو۔ انہوں نے دونوں ہاتھ کو ویسے بنایا، اس کے بعد پانی بھرا، غوث پاک نے کہا پی لو، پی لیا۔ چوتھی مرتبہ بھی، پانچویں مرتبہ بھی، چھٹی مرتبہ بھی 6 چلو پانی پلایا۔ کس نے پلایا؟ بڑے پیر نے پلایا ہے، غوث اعظم نے پلایا ہے، شہنشاہ بغداد نے پلایا ہے، قطب ربانی نے پلایا ہے۔ اور جب 6 چلو پانی پلا دیا، کہا بیٹا ایک مرتبہ اور پیو۔ کہا سرکار بالکل میرا پیٹ تیر کی طریقے سے تھن چکا ہے، اب گنجائش نہیں ہے، اب نہیں پی سکتا ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے منور دل کے تختی پہ نوٹ کر لو اور یہ سفید کاغذ پہ رقم کر دو، ایک چلو پانی عبد القادر جیلانی کے لوٹے سے جو پلائے، تمہاری عمر 100 سال کی ہو گئی۔ دوسرا چلو پانی پلایا، 200 سال کی تمہاری عمر۔ تیسرا چلو پانی پلایا، 300 سال۔ چوتھا چلو پانی پلایا، 400 سال۔ پانچواں چلو پانی پلایا، 500 سال۔ چھٹواں چلو پانی پلایا، 600 سال۔ اور 72 سال کی تمہاری عمر، اب ٹوٹل ملا کر تمہاری عمر 672 سال۔ یہ کون ہے؟ نبی ہے؟ نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے بیکل صاحب اپنی زبان میں کہتے ہیں چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا؟
زندہ باد یہ حال ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ناپنے چلے انچی ٹیپ سے، وہ بھی تھوڑا سا رگڑ دو تو پھٹ جائے۔